بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعترتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب محبت سے ادب سے بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین ویا جد الحسن والحسین۔ بعد از حمد و صلات، معزز و محتشم برادران اسلام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم سب جمعۃ المبارک کی اس نشست میں حاضر ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ آج کا جو دور جس سے ہم گزر رہے ہیں، یہ بہت سی جہات سے ایک مشکل دور ہے۔ ہر دور کے اپنے مشکلات اور چیلنجز ہوتے ہیں، تقاضے ہوتے ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ ان تقاضوں میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ موجودہ دور اس لیے بھی کافی مشکل ہے کہ وہ تبدیلیاں جو پہلے سالوں بعد ہوا کرتی تھیں، اب زمانے کی رفتار اتنی تیز ہو گئی ہے کہ وہ تبدیلیاں اب دنوں میں بلکہ گھنٹوں میں ہونے لگتی، اور لمحہ بلمحہ صورتحال تبدیل ہوتی ہے، اور انسان کے باطن کے اثرات اس کے ظاہر پر ہوتے ہیں، اور ظاہر کے اثرات اس کے باطن کو متاثر کرتے ہیں۔ اس دور میں دو تین پہلوؤں کو خاص طور پہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک وہ وقت تھا جب نظریات غالب ہوا کرتے تھے اور شخصیات نظریات کی خدمت کیا کرتی تھی، اور شخصیات نے نظریات کی خاطر بڑی بڑی قربانیاں پیش کی، اور اس کی مثالیں تاریخ میں بے شمار موجود ہیں۔ جان کی قربانی دی، مال کی قربانی دی، نام و نمود کی قربانی دی، اور نظریات کو باقی رکھنے میں ہر ممکن سر توڑ کوششیں کر ڈالی۔ واقعہ کربلا ایک ایسی ہی روشن مثال ہے جس میں نظریہ اسلام کے تحفظ کے لیے حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے پورے کنبے کو، اس پاکیزہ گھرانے کو قربان کر دیا۔ تو شخصیات نظریات کی خاطر قربانی دیا کرتی تھیں، یہ ہماری روشن تاریخ ہے۔ پھر تبدیلیاں آنے لگیں، اور ہم ایک ایسے دور میں پہنچ گئے جب عقائد اور نظریات پیچھے چلے گئے اور شخصیات مقدم ہو گئے۔ اور بہت سی جگہ پہ ہم نے یہ دیکھا کہ شخصیت پرستی کو فروغ ملا، اور شخصیت پرستی سے فرقہ پرستی نے جنم لے لیا، اور فرقہ پرستی زور پکڑنے لگی۔ حضرت سیدنا امام مالک بن انس امام و دار الہجرہ، آپ کا قول ہے، آپ نے فرمایا اعرف الحق بالرجال، یہ درست نہیں ہے، فرمایا اعرف الرجال بالحق، کہ تم شخصیات کو حق کے ساتھ پہچانو، حق کی پہچان شخصیات کے ساتھ نہ کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پیمانہ اور معیار ہمارے پاس ہے وہ حق ہے، وہ قرآن اور وہ سنت ہے، جو اس پہ پورا اترے اسی کو عزت اور احترام کی نظر سے دیکھا جائے۔
پھر وقت نے مزید تیزی پکڑی اور اب وہ دور آ چکا ہے جب عقائد و نظریات تو ایک طرف، شخصیات بھی مادی فوائد اور اپنے مقاصد کے حصول کے لیے قربانی پیش کر دیتے، اور اب تو عقائد و نظریات کے بجائے یہ دیکھا جاتا ہے کہ میرا ذوق کیا کہتا ہے، میرا وجدان کیا کہتا ہے، اور کیفیات کو لوگوں نے عقائد کا نام دے دیا۔ حالانکہ ہر انسان کے اوپر مختلف کیفیات طاری ہوتی رہتی ہیں، اور کیفیت کبھی بھی عقیدہ نہیں ہوتی۔ وہ کسی انسان کا ذاتی ذوق تو ہو سکتا ہے، ذاتی پسند ناپسند تو ہو سکتی ہے، لیکن اسے عقیدہ نہیں بنایا جا سکتا۔ لیکن ہم اس دور انحطاط میں پہنچ چکے ہیں جب ہر بندہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے میری کیفیت یہ ہے، میرا ذوق یہ ہے، تو کیونکہ میرا ذوق یہ ہے اس لیے میرا عقیدہ بھی ہے۔ تو جب ذوق کو لوگ عقیدہ بنانے لگیں تو یہ بہت بڑا امتحان ہے جو اسلامی معاشرے کے اوپر آ گیا ہے۔ اس لیے اس دور کے تقاضوں کو سمجھنا اور اس کے چیلنجز سے نبرد آزما ہونا یہ بڑا ضروری ہے۔ ایمان سے لے کے ضمیر تک کی بولیاں لگ رہی، ایمان بک رہے ہیں، ضمیر بک رہے ہیں۔ کسی شاعر کا شعر ہے، اس نے کہا وہ ایک شخص جسے سب ضمیر کہتے تھے، سنا ہے چھپ کے کہیں اس نے خودکشی کر دی۔ یعنی ضمیر کی آواز کو دبا دیا گیا اور مفادات کو اس پہ ترجیح دے دی گئی۔ ایسے ماحول میں جو نسل تیار ہوتی ہے اس میں استقامت، خودداری اور ٹھہراؤ کیسے آ سکتا ہے؟ وہ قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق زندگی کیسے صحیح طریقے سے گزار سکتی؟ تو معاشرے میں عدم برداشت کا جو مسئلہ پیدا ہو گیا ہے اس کے حوالے سے آج میں 2-3 باتیں گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس وقت کی تیز رفتاری کی وجہ سے نظریات میں جو تبدیلیاں پیدا ہوئی ہیں ان کی وجہ سے ہماری نئی نسل میں عدم برداشت کا مسئلہ بہت تیزی سے سامنے آ رہا ہے۔ تحقیق نہیں کی جاتی، جلد بازی اتنی ہے کہ سنی سنائی کے اوپر موقف بنا لیے جاتے ہیں، تعلقات توڑ دیے جاتے ہیں، اور کسی سے کوئی بات سنی بغیر تحقیق کیے اسے آگے پھیلانا شروع کر دیا۔ سنی سنائی پہ لشکر کشی سے بہتر تھا تو دیکھ لیتا اگر مجھ سے گفتگو کر کے۔ تو یہ کتنی بہتر بات ہوتی ہے کہ ہم سنی سنائی بات کو ماننے کے بجائے پہلے اس کی تحقیق کریں، اور قرآن حکیم نے بھی فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کے آئے فتبینوا، تو اس سے پہلے تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ کہیں جہالت میں تم کوئی ایسی بات کر ڈالو جس پہ تمہیں بعد میں ندامت اٹھانی پڑے۔ تو قرآن تو ہمیں یہ کہتا ہے کہ تم جلد بازی نہ کیا کرو اور تحقیق کیا کرو، اور سنی سنائی بات کے اوپر لوگوں کے بارے میں اپنے ذہن خراب نہ کیا کرو۔ لیکن آج لوگ کسی معاملے میں تصدیق نہیں کرتے۔ یہ بھی عدم برداشت کی ایک مثال ہے کہ جو بات سنی اسی پہ فوراً ذہن بنا لیا اور دل میں کسی کی نفرت کو جگہ دے دی۔ تو یہ وہ چیز ہے جس پہ قابو پانے کی ضرورت ہے کہ قرآن ہمیں یہ کہتا ہے تفتیش کرو، تحقیق کرو اور پوچھو، اور تصدیق کرنے کے بعد اپنا کوئی رویہ اور موقف جو ہے اس کا اظہار کرو۔ تو آج سوال یہ ہے کہ جب عدم برداشت کی وجہ سے رواداری ختم ہو گئی ہے، اور یہ سنی سنائی کی جو میں نے بات کی اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ بعض اوقات لوگوں کی وفات کی نعوذ باللہ خبر نیٹ پہ چل رہی ہوتی ہے، اور اس حد تک بھی لوگ تحقیق نہیں کرتے کہ پتہ نہیں یہ درست ہے کہ نہیں، 2 دن بعد یا 1 دن بعد پتہ چلتا ہے کہ نہیں جناب وہ ٹھیک ٹھاک ہے۔ اس طرح کی بے شمار مثالیں دی جا سکتی۔ تو اب اس میں کیا طریقہ اپنایا جائے کہ جس سے رواداری کو فروغ ملے اور عدم برداشت ختم ہو؟ تو اس میں سب سے پہلی بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کے ہاتھوں ہماری نئی نسل اغوا ہو چکی ہے، اور اغوا ہونے سے مقصود یہ ہے کہ ایڈکشن جو ہمیں سوشل میڈیا کا ہو چکا ہے، اور اس قدر ہماری نئی نسل اور ہم سب ہی اس سوشل میڈیا کے ہاتھوں یرغمال بنائے جا چکے ہیں کہ لوگوں کے پاس ایک دوسرے کو دینے کے لیے بھی وقت نہیں رہا کہ رواداری کو فروغ دیا جا سکے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم مجلسی زندگی کو آباد کرنے کی کوشش کریں۔ یہ پہلا طریقہ ہے جس سے معاشرے میں رواداری پیدا ہو سکتی، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں، گفت و شنید ہو، اسی سے تربیت ہوتی ہے۔
جب نئی نسل بزرگوں کے پاس بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوگی تو پھر اس تک صحیح میسج کیسے پہنچے گا، پھر اس کی تربیت کیسے ہوگی؟ تو یہ ایک طریقہ ہے کہ مجلسی زندگی کو فروغ دیا جائے اور ایسی مجالس قائم ہوں جس میں نئی نسل بیٹھے اور آپس میں افہام و تفہیم کے ساتھ دین کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی جائے۔ لیکن اس مجلسی زندگی کی راہ میں رکاوٹ یہ سوشل میڈیا اور یہ موبائل سب سے پہلے ہمارے گھر کی سطح پہ حملہ آور ہو چکا ہے، اور اب یہاں تک نوبت پہنچ چکی ہے کہ اکٹھے بیٹھ کے گھر والے کھانا کھانے کے لیے بھی ان کے پاس وقت نہیں ہوتا، اور یہ ہم سب کا مسئلہ ہے جسے ہم فیس کر رہے ہیں۔ ماں کا کھانے کا الگ ٹائم ہے، باپ کا الگ ٹائم ہے، بیٹے کا الگ ٹائم ہے، اور اگر وہ بیٹھ ہی گئے ہیں اکٹھا کھانا کھانے کے لیے تو 4 گھر کے افراد بیٹھے ہیں تو ہر بندہ موبائل میں مشغول ہے اور ساتھ کھانا کھا رہا ہے۔ تو جب ہم ایک دوسرے کو گھریلو سطح پہ بھی وقت نہیں دیتے تو اس سے بہت سے مسائل جنم لیتے ہیں، اور جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر یہ ساری خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ بڑا خوبصورت کسی کا شعر ہے، اس نے کہا بہت عجیب ہے یہ قربتوں کی دوری بھی، بہت عجیب ہے یہ قربتوں کی دوری بھی، وہ میرے پاس رہا مجھے کبھی ملا ہی نہیں۔ یعنی ایک دوسرے کے پاس بیٹھ کے ہماری ملاقات ختم ہو گئی، اور پہلے ہم عربی میں پڑھتے تھے لا یضر التباعد اذا تقاربت القلوب، کہ اگر دل قریب ہوں تو پھر دوریاں نقصان نہیں دیتی، لیکن اب جسمانی قربتیں تو ہوتی ہیں لیکن روحیں کہیں اور ہوتی ہیں، وجدان اور ذہن کہیں اور ہوتا ہے۔ تو یہ سارے وہ چیلنجز ہیں جو اس وقت ہمارے معاشرے کو درپیش ہیں۔ یہ پہلا مسئلہ ہے کہ مجلسی زندگی نہیں ہے، اور ہم انفرادی قید خانوں میں بند ہوتے چلے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے نہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ تعلق رہا، نہ ایک دوسرے کے ساتھ تربیت کا وہ اہتمام باقی رہ سکا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کھل کر بات کرنے کی آزادی اگر ہم آنے والی اس نسل کو نہیں دیں گے کہ وہ اپنے مسائل بزرگوں کے ساتھ شیئر کر سکیں، تو پھر اس سے یہ مسئلہ پیدا ہوگا کہ اگر ماں باپ اپنی اولاد کو نہیں سنیں گے تو پھر وہ اپنی باتیں کہیں اور جا کے کریں گے اور ماں باپ سے شیئر کرنا ختم کر دیں گے، اور اس کی وجہ سے بھی ایک دوری معاشرے میں پیدا ہوتی۔ اس لیے ہمارے اندر وہ حوصلہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کی بات سن سکیں اور اس کو علمی انداز میں ڈسکس کر سکیں۔ اس پہ میں 2-3 احادیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں برداشت کا عالم کیا تھا، کس قدر حضور کریم تھے، کتنے بڑے بڑے مسائل کو حضور نے خندہ پیشانی سے حل فرما دیا، اور اس میں وہ شدت اور سختی نہیں فرمائی جو آج ہمارے معاشرے میں موجود ہے۔ مشہور حدیث پاک صحیح بخاری میں ہے کہ ایک شخص نے مسجد نبوی کے اندر، وہ نیا نیا مسلمان ہوا تھا اور آرابی تھا، اور اس نے مسجد نبی میں پیشاب کر دیا۔ صحابہ کرام اسے روکنے کے لیے اٹھے، دوڑے اس کی طرف، تو حضور نے فرمایا لا تضرموا علیہ بولہ، کہ اب اس کو تم روکنا نہیں، کیونکہ اگر تم روکو گے تو اس سے مسجد میں مزید مسائل پیدا ہوں گے۔ اور پھر جب وہ کام کر چکا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اریکو علیہا الماء، کہ اس پہ اب پانی بہا دو۔ اور پھر اس کے بعد حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه المساجد لا تصلح لمثل هذه القاذورات، کہ یہ جو مساجد ہیں یہ اس قسم کی غلاظت کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کے ذکر کے مقامات ہیں، قرآن کی تلاوت کے مقامات ہیں، تسبیح و تحلیل کے مقامات ہیں۔ تو ایک حدیث میں ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد وہی شخص جس کو سرکار نے اس محبت کے ساتھ ڈیل کیا تھا تو وہ کھڑے ہو کے دعا مانگ رہا تھا اور کہہ رہا تھا اللہم ارحمنی ورحم معی محمدا ولا ترحم معنا احدا، کہ یا اللہ میرے اوپر رحم فرما اور میرے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحم فرما، اور ہمارے علاوہ کسی پہ رحم نہ فرما۔ تو یہ اس نے اس طرح کی جب بات کی تو کہتے ہیں یہ جو کنڈکٹ اس نے دیکھا تھا تو اس کی وجہ سے اس کا رویہ ایسا تھا، اور بعد میں جب حضور کی محبت کو دیکھا، نرمی کو دیکھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا لقد حجرت واسعا، تو نے اللہ کی وسیع رحمت کو محدود کیوں کر دیا؟ ایسے دعا نہ مانگا کر، بلکہ دعا مانگا کر اللہم ارحم امت محمد فی کل مکان، یا اللہ میرے نبی کی ساری امت پہ رحم فرما۔ اور پھر
فرماتے ہیں کہ وہ ہمیشہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نظر آتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وارفتگی اور محبت میں اس نے زندگی گزاری. تو کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا نسل نو کو علم نہیں, وہ اس کے بارے میں سوال کرنا چاہتے ہیں. تو اگر ہم ان سے ڈائیلاگ نہیں کریں گے, ان سے گفتگو نہیں کریں گے, ان کے شکوک و شبہات کا جواب نہیں دیں گے, تو پھر کیسے ان کی تشفی ہوگی؟ لہٰذا یہ وہ معاملات ہیں جن کو دبانے کے بجائے ہمیں چاہیے کہ ڈائیلاگ کے کلچر کو فروغ دیا جائے, گفت و شنید کی جائے, مجلسی زندگی جو ہے اس کو اپنایا جائے, تاکہ نئی نسل کو علماء کے ساتھ, بزرگوں کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملے, وہ اپنی فیلنگز کا اظہار کر سکیں, اور پھر ان کو تشفی اور تسلی طلب جواب مل سکے. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں وہ برداشت اور تحمل کا رویہ ہے جو ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا. ایک صحابی ہیں, ان کا نام ہے معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ بیان کرتے کہ نیا نیا دین اسلام میں داخل ہوا, اور لوگ نیا نیا دین سیکھ رہے تھے, اور میں نماز میں تھا اور ایک شخص کو چھینک آ گئی. تو ہم نے یہ سن رکھا تھا کہ چھینک کا جواب دینا ہے یرحمک اللہ, تو میں نے نماز کے اندر ہی اونچا سا کہہ دیا یرحمک اللہ. تو کچھ صحابہ نے ناگواری کا اظہار کیا, کچھ نے رانوں پہ ہاتھ مارا کہ میں خاموش ہو جاؤں. تو میں چپ کر گیا, اور مجھے پتا چلا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. لیکن جب میں نماز پڑھ چکا تو میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پاس بلایا, میرے کانوں کی لو کو محبت سے سہلایا, اور فرمایا یہ جو نماز ہے یہ تسبیح, تحلیل اور تلاوت پر مشتمل ہے, اس میں اس کے علاوہ کوئی اور جملہ کہنا درست نہیں ہے. اس طریقے سے جب آپ نے فرمایا تو میری زبان سے نکلا رسول اللہ فداک امی و ابی یا رسول اللہ, آپ اللہ کے رسول ہیں اور میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں. یعنی اور ساتھ ہی کہتے ہیں ما رأیت معلما احسن منہ, میں نے پوری دنیا میں حضور سے اچھا معلم کوئی نہیں دیکھا, حضور سے اچھا ٹیچر کوئی نہیں دیکھا, کہ بڑی سے بڑی بات سمجھانے میں محبت کا وہ اظہار فرماتے کہ سننے والے کا دل جیت لیتے, اور اس کے دل میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت داخل ہو جاتی. اس سے بڑی باتیں ایسی ہیں جو آج نئی نسل کو مطمئن کرنے میں بعض علماء غصے میں آ جاتے ہیں, اور ان کے منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو جاتی ہے, فتوے لگانے لگتے ہیں. لیکن حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کے بجائے بڑے سے بڑے مسئلے کو محبت سے ڈیل فرمایا. آپ دیکھیے کہ ایک شخص آیا صحابہ کرام کی موجودگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ, باقی سارے کاموں پہ میں عمل کرتا ہوں لیکن مجھے زنا کی اجازت ہو جائے. کتنا سخت سوال تھا, اور صحابہ اٹھے اس کی طرف کہ اسے پکڑیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کچھ نہ کہو. پھر اس سے مکالمہ فرمایا, اور کیا خوبصورت مکالمہ فرمایا کہ بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے کہ یہ جو تو نے بات کی ہے, تیری ماں ہے, تیری بہن ہے, تیری پھپھو ہے, تیری خالہ ہے, اس کے 5 رشتے حضور نے اسے گنوائے, اور کہا کیا تو یہ تصور کر سکتا ہے کہ معاشرے میں کوئی فرد اس طرح کا غلط سوچے بھی ان کے بارے میں؟ تو ہر دفعہ جب حضور اس سے پوچھتے تو وہ کہتا لا واللہ جعلنی اللہ فداکا, یا رسول اللہ میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا, اللہ تعالیٰ مجھے آپ کے اوپر قربان کر دے. تو حضور کی محبت دیکھ کے وہ کہتا اللہ تعالیٰ مجھے آپ کے اوپر قربان کر دے. تو حضور کی محبت اس کے اندر موجود تھی, لیکن اس کو جو ایک نفسیاتی طور پہ جس مسئلے کا وہ شکار تھا اس نے وہ چھپانے کے بجائے ذکر کر دیا, اور حضور نے وہی صحابہ کے سامنے اس کی ایسی تربیت فرمائی کہ پھر اس کے دل پہ ہاتھ رکھا, اور پھر فرمایا اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ, یا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے, اس کے دل کو پاک کر دے, اس کے عزت کے مقام کی حفاظت فرما. جو ہی سرکار کا دست اقدس اس کے دل پہ آیا تو کہتا ہے سارے خیالات میرے دل سے بھاگ گئے, اور میرے دل میں میرے پاک نبی کی محبت اور دین کی محبت پیدا ہو گئی, اور اس کے بعد اس کے دل میں کبھی گناہ کا تصور نہ آیا. تو یہ وہ برداشت ہے, یہ وہ تحمل ہے, یہ وہ میرے نبی کا انداز تربیت ہے. سب مل کے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ نے محبت کے ساتھ تربیت فرمائی, اور معاشرے میں کبھی عدم برداشت کو پیدا نہیں ہونے دیا. آج ہمارے معاشرے میں بھی انہی چیزوں کی ضرورت ہے.
کہ ہم اپنے معاشرے میں کوئی بھی عدم برداشت کا رویہ جو ہے اسے پروان نہ چڑھنے دیں، ڈائیلاگ کو، مکالمے کی فضا کو پیدا کریں، گفت و شنید سے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے کشف المحجوب میں بڑا پیارا جملہ لکھا، فرماتے ہیں نرمی وہ کلید ہے جو ہر بند دل کے دروازے کو کھول دیتی، نرمی وہ کنجی ہے جس سے بند دلوں کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ سختی کرنے والا دروازہ توڑتا ہے اور نرمی کرنے والا اسے چابی سے کھولتا ہے۔ سختی کرنے والا دروازہ توڑتا ہے اور نرمی کرنے والا اسے چابی سے کھولتا ہے۔ یہ وہ صوفیاء کرام کی تربیت ہے جو ہمیں تمام صوفیاء کرام کے ہاں کامن نظر آتی ہے، اور یہ وہ اپنی طرف سے لے کے نہیں آئے، یہ بارگاہ رسالت مآب سے لے کے آئے ہیں۔ یہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تربیت ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ اللہ کے پاک نبی جو سراپا رحمت ہیں، ان کو اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اے میرے حبیب اگر آپ سختی اور درستگی کا معاملہ فرماتے تو یہ جو غلام ہیں یہ بکھر جاتے، یہ ادھر ادھر ہو جاتے۔ یہ جو ہجوم عاشقاں ہے، یہ جو سارے لوگ یہاں جمع ہوتے ہیں اور آپ کی ایک جھلک کے لیے تڑپتے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کو ان سب غلاموں کے لیے رحمت بنایا ہے۔ آپ رحمت کائنات ہیں، اور اللہ رب العزت نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی کہ غزوہ احد کے موقع پر 13 انصاری نوجوان ایسے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے پہلے ایک شہید ہوتا، دوسرا آگے آ جاتا، دوسرا شہید ہوتا، تیسرا آگے آ جاتا، اور 13 نوجوانوں نے یکے بعد دیگرے اپنی قربانی پیش کی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آنچ نہیں آنے دی۔ یہ محبت کیوں پیدا ہوئی؟ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رویوں میں وہ شفقت اور رحمت ہے جو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ودیت فرمائی اور انہیں رحمت کائنات بنا کے بھیجا۔ اور آخری گزارش یہ کریں گے کہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ، ایک شخص روزانہ آپ کے پاس آتا اور جو اس کے منہ میں آتا وہ حفوات بکتا اور ان کے بارے میں غلط گفتگو کرتا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ بیمار ہو گیا، آپ خاموش رہتے، اس کا کوئی جواب نہ دیتے۔ جب پتا چلا کہ وہ بیمار ہوا تو اس کی تیمارداری کے لیے پہنچ گئے، اس کے علاج کے لیے پہنچ گئے۔ تو لوگوں نے کہا یہ تو آپ کا دشمن تھا اور آپ کے بارے میں غلط گفتگو کرتا تھا۔ ان کا جملہ سنیں، بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نے فرمایا کہ دشمنی جب اس کی بیماری میں بدلی ہے تو اب دشمنی ختم ہو گئی، اب انسانیت کی خدمت کا وقت آ گیا۔ اب دشمنی کا وقت نہیں ہے، یہ انسان ہے اور انسانیت کی خدمت کا وقت ہے۔ اور پھر یہ جملہ فرمایا کہ دشمنی عارضی ہوتی ہے، انسانیت دائمی ہوتی ہے۔ دشمنی عارضی ہوتی ہے، انسانیت دائمی ہوتی ہے۔ انسان سے بطور انسان محبت کرنے کا یہ رویہ ہمیں صوفیاء کرام کی بارگاہ سے ملا، حضرت ضیاء الامت کے مزار پر انوار سے ملا، حضرت امیر الصالحین علیہ الرحمہ کے منہج حیات سے ملا، حضور غازی اسلام کی بارگاہ سے ملا۔ یہ چشتی سلسلے کا وہ تسلسل ہے میرا شریف کی اس خانقاہ میں کہ یہاں بھی محبتوں کو وہی فروغ ملتا ہے جو تمام صوفیاء کرام کے ہاں نظر آتا ہے۔ حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ساری زندگی یہی منہج محبت اپنایا اور اس محبت سے تربیت فرمائی کہ قبلہ حافظ محمد خان نوری عبدالوی رحمت اللہ تعالی علیہ سے لے کر آج تک جتنے لوگ بھی خانقاہ امیر الصالحین پہ آئے تو پھر وہ ایسے دل دادا ہوئے کہ انہوں نے یہیں پہ ڈیرا لگا لیا، کسی نے واپس جانے کا نہ سوچا، کسی نے تنخواہ کو نہ دیکھا، لگژری زندگی کو نہ دیکھا، بس وہ یوں بیٹھ گئے۔ کیوں بیٹھ گئے؟ ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں؟ فقط یہ بات کہ پیر مغاں ہے مرد خلیق، یہ ان حضرات کا وہ اخلاق ہے جو اخلاق محمدی کا آئینہ دار ہے کہ جہاں جو بھی آتا ہے اسے نفرت نہیں ملتی، اسے محبت نصیب ہوتی ہے، اسے محبت نصیب ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ وہ سلسلہ جو حضور امیر الصالحین رحمت اللہ علیہ سے شروع ہوا اب پھر پنڈال سجا ہوا ہے، اور کل یہاں سے کل اور پرسوں 2 دنوں کے اندر 1000 کے قریب جو فضلاء اور فاضلات علماء اور عالمات ہیں ان کی ردائے فضیلت اور دستار بندی ہو رہی ہے، اور ہر سال
امت مسلمہ کو بھیرا شریف علماء کا تحفہ دے رہا ہے، فاضلات کا تحفہ دے رہا ہے۔ اور کل حضور دیوان کریم کی صدارت میں عشاء کی نماز کے بعد جو نشست ہوگی اس میں 309 علماء کرام کی دستار بندی ہوگی، اور اگلے دن صبح 10 بجے جو نشست ہوگی اس میں 500 سے زیادہ، 600 کے قریب، 593 جو عدد ہے، یعنی 600 کے قریب فاضلات کو ردائے فضیلت دی جائے گی۔ الحمدللہ بھیرا شریف اس معاشرے میں یہ علمی کردار ادا کر رہا ہے، اعتدال کے ساتھ، وسطیت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی منہج تربیت کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے بھیرا شریف میں علم، معرفت اور محبت کا یہ چراغ جل رہا ہے۔ اور ہم یہ دعا کرتے ہیں رہے تا ابد فروزاں تیرا خاور درخشاں، تیری صبح نور افشاں کبھی شام تک نہ پہنچے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب